آج کے مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں. کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جتنی کمپنیاں ہیں ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی. اب شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے وہ سمجھانے سے پہلے 4 باتیں سمجھ لو، اور اسی کے ضمن میں شرعی حکم بھی سمجھ میں آ جائے گا. 4 باتیں، اور یہ 4 باتیں میں آپ لوگوں کو جو سمجھا رہا ہوں وہ 4 مسائل اپنے ذہن میں رکھو. آج کل کے جو تجارتی مسائل ہیں ان تجارتی مسائل میں ان 4 باتوں سے بہت سی جگہوں پہ آپ کو فائدہ ہوگا. جو تجارتی اور معاشی مسائل ہیں ان تجارتی اور معاشی مسائل کے اندر ان 4 کا بہت اہم رول ہے. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لو کہ شریعت نے صفقۃ فی صفقۃ سے منع کیا ہے. صفقہ مطلب معاملہ، ایک معاملے کے اندر دوسرا معاملہ کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. ایک معاملے کے اندر دوسرا معاملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی سے کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ 2 معاملے ایک ساتھ میں کر رہے ہیں، اور 2 معاملے ایک ساتھ میں اس طریقے سے کہ اگر یہ چیز پیش آئے گی تو یہ پیش آئے گی، یہ پیش نہیں آئے گی تو یہ بھی پیش نہیں آئے گی. جیسے مثال دوں آپ کو کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا فلیٹ بیچ رہے ہیں تو فلیٹ کو بیچنا یہ ایک معاملہ ہے. فلیٹ بیچنے کے ساتھ میں آپ اس کے ساتھ میں ایک شرط یہ بھی لگا رہے ہو کہ بھئی میں آپ کو یہ فلیٹ بیچ رہا ہوں لیکن آپ یہ فلیٹ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. تو 2 معاملے ایک ساتھ میں کر دیے نا. آپ اپنا فلیٹ بیچ رہے ہو یہ ایک معاملہ ہوا، اور آپ اس کے ساتھ میں اس پہ یہ پابند بنا رہے ہو کہ آپ یہ والا فلیٹ کسی اور کو مت بیچنا، تو 2 معاملے ہو گئے. یا یہ سمجھ لو کہ آپ نے اپنا فلیٹ بیچا اور ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ بھئی میں آپ کو اپنا فلیٹ بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ 1 سال تک میں آپ کے گھر میں کرائے پر رہوں گا. تو بھئی بیچنا ایک معاملہ ہوا اور کرائے پر اس کا گھر لینا دوسرا معاملہ ہوا. آپ نے دونوں معاملوں کو ایک ساتھ میں خلط ملط کر دیا کہ اگر آپ مجھے 1 سال تک کرائے پر رہنے دیتے ہو تو میں یہ بیچ رہا ہوں، اگر نہیں دیتے تو میں نہیں بیچ رہا. تو دونوں معاملے ایسے ہیں کہ اگر یہ چیز پیش آئے گی تو یہ پیش آئے گی. اگر آپ رہنے دیتے ہو تو میں بیچتا ہوں، رہنے نہیں دیتے تو میں نہیں بیچتا. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صفقۃ فی صفقۃ. ایک معاملے کے اندر دوسرے معاملے کو کر دینا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہے یا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر 2 معاملے ایک ساتھ میں ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ایجنٹ بنتے ہیں تو ایجنٹ بننا ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ میں ان کی طرف سے شرط ہوتی ہے کہ ہمارے پروڈکٹ بھی آپ کو خریدنے پڑیں گے. تو دونوں معاملے ایک ساتھ میں ہو گئے نا کہ اگر پروڈکٹ خریدتے ہو تو ہم اپنا ممبر بناتے ہیں، اور اگر پروڈکٹ نہیں خریدتے ہمارے تو ہم ممبر بھی نہیں بناتے تم کو. تو یہ 2 معاملے ایک ساتھ میں ہو گئے، یہ شرعی اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے رشوت. رشوت سمجھ لو کس کو کہتے ہیں. رشوت، چلو رشوت میں آپ لوگوں کو کل سمجھاؤں گا. دوسری چیز یہ سمجھ لو کہ انسان کسی چیز کے نفع کا مستحق ہوتا ہے اس وقت جب کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرے. یا تو انسان نے پیسہ لگایا ہو تو پیسے کے عوض میں انسان نفع کا مستحق بنتا ہے، یا تو انسان نے کوئی کام کیا ہو، جیسے آپ نے کسی جگہ ملازمت کی، کام کیا، تو اس کے عوض میں انسان نفع کا مستحق بنتا ہے، یا انسان نے کسی چیز کے رزق کو برداشت کیا، رزق لیا ہے کسی چیز کا. جس طرح انسان کسی چیز کا رزق لیتا ہے تو اس کا بھی نفع اٹھانے کا انسان شرعی اعتبار سے مستحق ہے. تو شرعی اعتبار سے کسی چیز کا نفع کا مستحق ہونے کے لیے یا تو انسان نے پیسہ لگایا ہو، یا تو انسان نے کوئی کام کیا ہو، یا تو پھر انسان نے کسی چیز کا رزق اور زمان اٹھایا ہو، تب انسان اس چیز کا نفع اٹھا سکتا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ نفع نہیں ہے، وہ سود ہے، اور وہ نفع لینا جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھو کہ جتنے لوگ نیچے ممبر بناتے رہیں گے ان تمام کا آپ کو بیٹھے بیٹھے کمیشن ملتا رہے گا. ان تمام کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے کہ آپ نے پیسہ لگایا ہے، پیسہ بھی نہیں لگایا ہے. آپ نے ان کو ممبر بنانے کی کوئی محنت کی ہے، محنت بھی نہیں کی آپ نے. یا آپ نے ان کے ممبروں کا کوئی رزق لیا ہے، کوئی رزق بھی نہیں لیا.
تو جب ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پیش نہیں آ رہی ہے تو آپ کو جو کمیشن کی شکل میں نفع مل رہا ہے اس نفع کے مستحق آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے نہیں سمجھے بات، آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دیا میں نے. تو ہمیشہ یہ بات دھیان میں رکھو کہ اگر آپ نے پیسہ لگایا ہے تو اس پیسے کے عوض میں آپ کو کوئی نفع مل رہا ہے، آپ اس نفع کے مستحق ہیں. آپ نے کسی کے لیے کوئی کام کیا ہے، اس کام کے عوض میں آپ کو کوئی پیسہ یا کسی بھی شکل میں نفع مل رہا ہے، آپ اس نفع کے مستحق ہیں. یا آپ نے کسی چیز کا رزق اور زمان لیا ہے، آپ نفع کے مستحق ہیں. ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لو اچھے طریقے سے غور کر کے کہ نفع کا مستحق انسان نہیں ہے. تو یہ دونوں خرابیاں ہیں اور یہ دونوں خرابیاں اس کے اندر پیش آ رہی ہے. دو خرابیاں اور ہیں، رشوت اور جوے کی، وہ کل آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ رشوت پرٹیکولر شریعت میں کس کو کہتے ہیں، جوا کس کو کہتے ہیں. تو اس سے آج کل کے معاشرے میں رشوت اور جوے کی جتنی شکلیں ہیں وہ بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی، اور اس کے اندر رشوت اور جوا کس طریقے سے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. وہ کل سمجھا دوں گا انشاءاللہ. دعا کرنا.